العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق تقریر سادات کرام، علماء اہل سنت، نعت خوانان گرامی قدر، حفاظ قرہ، سامعین و حاضرین، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صدیقی صاحب اور آج کی اس بزم کے روح رواں محترم جناب حاجی غلام یاسین سومرو صاحب، برادر محترم جناب چودھری محمد فیاض سعیدی صاحب، عزیزم محمد رضوان سعیدی صاحب، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ماشاءاللہ حاجی غلام یاسین صاحب جلال پور سے اور میرے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد سعیدی صاحب بھی تشریف فرما ہے. اہل علم، اہل محبت، اہل نسبت بکثرت اس بزم میں تشریف فرما ہے. ہم سب بحیثیت امتی کے حاضر ہیں. ظاہر ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسہ ہے اور کچھ فرمائشیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر میں نے اپنی طرف سے کچھ عرض کیا تو فرمائش کوئی پوری نہیں ہو سکے گی. اس لیے خیال رکھتے ہوئے فرمائشوں کی طرف ہی چلتے ہیں. صرف ترجمہ کر لیتے ہیں. سبحان الذی اسرا، سبحان اللہ نہیں فرمایا، سبحان الذی اسرا فرمایا. یہ الذی میں جو ابہام ہے، اس ابہام میں بہت کرم ہے. پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات پاک ہے؟ پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات پاک ہے؟ سبحان اللہ نہیں فرمایا، سبحان الذی فرمایا. یہ ابہام کیوں چھوڑ دیا؟ قرآن جب ابہام چھوڑتا ہے رہنے نہیں دیتا. کلام الہی ابہام کو دور کرتا ہے. یہ الذی کا ابہام هو السمیع البصیر سے دور ہو رہا ہے. لیکن جہاں سبحان اللہ ہی کہہ دیا جاتا تو ابہام ہی پیدا نہ ہوتا. فرمایا چونکہ معراج کا ذکر ہے، سبحان کے لفظ سے عقل انسانی کو احساس تو ہوگا کس نے سیر کرائی ہوگی. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا جی الذی ابہام فرمایا تاکہ لازہ سوچیں تو صحیح کہ اپنا مکھڑا دکھایا ہو سی، کہ سیر کرایا ہو سی، کہ دیدار کرایا ہو سی. ہر کوئی تو نہیں کرا سکتا.
اور جی اچھا ماورائے عرش آدن روح بعض بندے تھے میں کو ویسے بڑا ترسا میں وہ آدن کے سونے خواب ریٹھے 15ویں صدی چی معراج کو خواب پدے ہوتے اللہ نے خواب بھی ایک معراج تھا نا 100 تو زائد دے بارے روایت بکثرت معراج جس معراج دا تذکرہ بطور خاص ہے جس چ براق ہے براق دی آمد جس چ ہوئی وہ ایک یا دو معراج ہو سکتے انہیں جو خاص معراج جس معراج تو پہلے واقعہ ہوئے شق صدر کا اور معراج تو بعد واقعہ ہوئے رد شمس کا جاگتے بیٹھے ہو جائے بھئی معراج تو پہلے واقعہ ہوئے شق صدر کا اور معراج تو بعد واقعہ ہوئے رد شمس کا شق صدر کا واقعہ معراج واسطے ضروری ہے معراج دا وضو ہے نماز دا وضو چہرے دا دھومنا ہتھاں دا کونیاں تک دھومنا سر دا مسا کرنا اور پیران دا ٹکنے تک دھومنا یہ نماز دا وضو اور دل دا دھومنا یہ نماز عشق دا وضو وہ ہے شق صدر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وضو کو پاک نہ کریں بھئی پاک ہومن واسطے اسا غسل اور وضو دے محتاج ہیں سرکار نہیں حضور پاک ہی سرکار نے وضو فرمایا وضو کو پاک کرنے واسطے میں سمجھے بیٹھا کہ تقریر بھی میں کرنے اور سبحان اللہ ہی میں آج اچھا جی بھئی وضو فرمایا نے وضو کو پاک کرنے واسطے شق صدر اے ہے نماز عشق دا وضو دیدار خاطر اور واپس آئیں تے کون نہیں جاندہ حبس شمس رد شمس سورج جلے انہوں پوچھا اگر تو سا گئے ہو تے سری تو سا ڈاچیاں ریٹھے ہیں قافلہ ریٹھا ہے اگر حضور خواب ریٹھا ہے تا ابو جہل قافلے دا کیوں پوچھتا ہے معلوم ہونے بھی ابو جہل وہ ہونے جڑا جاہلہ دا باپ ہونے بھئی جاہلہ دا باپ بھی یہ سمجھی کھڑا ہے کہ خواب دا مسئلہ نہیں اور روح مع الجسد اس دا ثبوت لفظ سبحان اچ بھی ہے اللذید ابہام اچ بھی ہے اسراد لفظ دی سیر دے وچ بھی ہے اور بے عبدہ ہی عبدہو دے اندر بھی ہے اور اب تو پہلے بالا کے بھی دسایا گیا بھئی بے عبد ہی میں نہیں علماء کرام جانتے ہیں کہ با میں نہیں لگ رہا میں کہ اللہ بے عبد ہی کیوں لگے ایک لفظ قابل توجہ ہے رد شمس سورج در رکنا سونے فرمائے کہ بدھ دین نہ لا سکے جب تک قافلہ نہ سکے ایک قافلہ ہی روک سکتے ہیں بھئی ابو جہل دے بس صرف اتنا ہے کہ قافلہ روک سکتا ہے قافلہ روک لیتے ہیں انہاں تا کہ دی لائے سی دین برباد تا نہیں تھی بنا سورج دا چراغ ہی کل ہوئے دا کر لہے دا شق صدر اور رد شمس کے درمیان معراج دا واقعہ رکھ کے اعلان کر دیتا گیا لوگوں صرف روحانی معراج نہیں تھا روح مع الجسد معراج ہوئے بھئی سارا جڑا تعارف ہے نا وہ بدن دے نال وابستہ ہے اس دنیا ہی ہے خاکی بدن قبر جویسو برزخی بدن اور حشر دری پھر جسم مثالی نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم وننشیکم فیما لا تعلمون
پھر جنت دے اندر جنتی بدن، جنتی اور جہنمی بدن برابر نہیں۔ میں پوچھے روح مال جسد سونے کو معراج ہوئی تو کوئی تکلیف کیا ہے؟ آدم کی میں منو رستہ ہی کوئی نہیں ہوتے بننے ملا تارے چوب تو سکتے آدم کے آسمانہ تو پار ونن دا رستہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہ ونن دا رستہ تا کوئی نہیں، آمن دا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا تو ولا حکم کی تسقلنا بتو منہا جميعا، تو سارے ہو چلے ونجو زمین پہ۔ معلوم ہونے کہ تنہا آدم علیہ السلام نہیں آئے، اہبتو منہا جميعا، بہت سارے آئے جنت جو زمین پہ، تو کھلا رستہ ہے۔ چونکہ خاص طور سے آدم علیہ السلام آئے تو باقیاں دا ذکر بھئی آدم علیہ السلام آئے، اما حوا سلام اللہ علیہا بھی آئے۔ جنت کتا ہے عند صدرت المنتہا عندہا جنت المعوا، 7 آسمانہ دے بار جنت جو آدم علیہ السلام زمین تے آئے۔ معلوم تھی نے آمن دا رستہ ہے۔ ویسے سچ گالے ہے مولانا تو ونجن دے منی ودہ ہے۔ میرا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھا، منکرین ختم نبوت کو سب تو زیادہ تکلیف مدحت عیسیٰ نال ہونی ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو یہ کوئی نہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھا ساری بھی امت دا اجماع ہے، آسمانہ تھے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ شہید کیتے گئے نہ صلیب تے چڑھائے گئے، ولیکن شبیہ لہم، ہاں یہ لوگ شک کی تھیں، ان الذی نختلفوا فیہ، جنہیں اختلاف کی تھا اس مسئلے لفی شک منہ، او تے شک مبتلا ہیں، ما لہم بہی من علم، انہاں کو دلیل کوئی نہیں، الا اتباع الظن، او تے گمان دی پیروی وجہ کریں، وما قتلوہ یقینا، عیسیٰ علیہ السلام یقینا قتل نہیں کیتے گئے، پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہاں کو آسمانہ تے اٹھا کی دے، ساری دنیا دے مسلمان منینن۔ مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح مع الجسد آسمانہ دے پار چلے وجن، تیرا ایمان ہے تو منینے، اور جس سونے نبی دا کلمہ پڑھتا ہے انہاں واسطے رستہ ہی نہیں منینا۔ میں پوچھ سکتا تیرے وفاداریاں کہنے نال ہیں؟ جاگ دے بیٹھے ہو یہ کوئی حضرت ادریس علیہ السلام کی چاہیے ماں برائے آسمان جنت ہائے ہائے، مگر چونکہ وہ آسمانہ تو پار گئے کہ سارے دے ونجن کو کوئی برابر نہ سمجھے۔ سارے دے ونجن کو کوئی برابر نہ سمجھے۔ کلیم نے طور تے جلوہ لکھا علیہ السلام، خلیل نے بھئی سماوات و عرض دی آیات کو لکھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اساں ایویں ہی ابراہیم علیہ السلام کو سماوات و عرض تے ملکوت لکھا ہے۔ آیات سماوات ابراہیم نے لکھے اور سرکار نے آیات سماوات نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آیات ذات کو لکھے۔ خلیل اور حبیب دے اندر فرق ہے کہ جنن حبیب سج کے تیاری کر کے براق تے چڑھ بہے، خلیل دے ذمے ہے کہ سلام واسطے رستے کھڑا ہو وجے او کو حبیب آدم جڑا عرش پار کر وجے۔ بھی میرا تو ہوتے سوال ہے، قیامت جنی اہل ایمان پل صراط عبور کر کے جنت ویسے یا نہ ویسے؟ اللہ دے کرم نال ویسے؟ بھئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت سونے دے وسیلے نالے امت آسمانہ دے پار جنت ویسی، تیری روح ویسی یا جسم ویسی؟ ویسے سوچن کا مقام نہیں، اپنی باری آوے تا آتا ہے کہ جسم سمیت چڑھ ویسا، اتھا جو سیب پکے ہوئے روح کھاسی، اور بہت کچھ بھی ابھی تھی آ رہے ہیں۔
جنہ ذکر سن کے تے کو بڑی چس آندی ہے کیا اور روحاں دی تسکین واسطے بنیادے کیوں نہیں تو بنیادی طور تے یاد رکھو انسان روحانی مخلوق ہے بنیادی طور تے انسان روحانی مخلوق ہے انہیں ہر جہان اچھ کپڑے بے بے میں نہیں چاہتا کہ گفتگو اچھ کوئی دقت پیدا ہو وجہ میں فرمائش کی طرف رکھدا پیا اتنا دسامنا ضروری ہے دو سفر خاص ہے ایک معراج دا ہے ایک ہجرت دا ہے معراج دے سفر جبریل رستے چ رک گئے میں اس مسئلے کی طرف آنا پیا کس کا حکم تھے فرمایا جاگرے دل سے بیٹھے ہو سکتے معراج دے سفر جبریل رک گئے بھئی ماورائے آسمان جبریل کیوں رک گئے اچھا جتھا اور رک گئے سرکار اتھا ہی رک ونجے سرکار قدم چاہ کے کیوں رک گئے جبریل دادا بھئی سونے نال وابستگی ہے ایمان ہے یقین ہے محکم ہے سرکار بھئی بے شک جبریل بڑی شان والا ہے مگر حضور دی جڑی ڈاچی ہے قصوہ جگو اہل علم قصوہ پڑھ دیں او قصوہ نامی ڈاچی مدینہ چرامن کون آدھا ہے تمہاری چپ تو صدقے بھئی حاضرین گرامی قدر بے شک بڑی شان والے لیکن انہوں نے تو ایمان ہے کہ کون ہے وہ تو جان دینے کون ہے مگر کچھ علم والے آخر تھا کہ جا جاتے سرکار پوچھ دے ہم جبریل ایک کیا ہے ول پوچھ دے ہم جبریل ایک کیا ہے ول پوچھ دے ہم جبریل ایک کیا ہے پروٹوکول اور آداب دا تقاضا ہے ہم سفر کر پوچھنا ایک کیا ہے یہ سوال پوچھنا سونے نبی دا امت کو نسامن واسطے تاکہ جبریل دی زبانی رسایا وزے آداب ہم تقاضا ہے گفتگو ہے طرز تکلم ہے مطلب کسی دانشور دا چیتا پھٹے کسی دا دماغ خراب ہوئے کہ وہ آکے کہ آسمانہ درا جبریل جاندہ ہے جبریل کھن گئے یہ واسطے سونے نے جتھا جبریل رک گئے سرکار قدم اکھا چاہ کے پوچھا جبریل کیوں رک گئے تاکہ معلوم ہوئے رستے جبریل نہیں جاندہ ہاں جبریل کو سونا محمد ہی رسیدہ ہے واہ لو دنوت ان ملتن جتھا جبریل دے پر سر دے ہو حاضرین محترم چلو اس ہجرت دی طرف ونن تو پہلے بھئی گال از کرنا ضروری ہے اگر ذاکر گال کریں نا میں نات خانہ دان نوکرم میں معذرت خواہ انہاں دی گال کا جواب نہیں ہوگا اگر عالم گال کرن تو پھر گال کرنی پڑی ہے جاگ دے بیچ کو جاگ بھئی اگر عامی طبقہ عامت الناس گفتگو کرن سے دیتے تو بندہ ضروری نہیں ہونا نوٹس کی دے لیکن سارے جڑا مارک ہے نا انہاں دا اہل علم طبقے نے معراج دا علم مانا سمجھا ہوئے وادر کے جل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تو پار گئے نا تے سرکار کو حکم تھے کہ زجہ فی البحر فی النور انوار سرکار داخل ہوئے حکم نہ اور 1000 مرتبہ رب سنے فرمائے ادنوں میں نہیں تو آری چپ تو صدقے ادنو منی اس منزل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچے پتہ ہے اس مارکے نے کیا آکھے انہاں آکھے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ باہر دکھے دسو اتنا سفر کرا کے ہاتھ ہی دکھا ہونا بس تو آرے چپ تو صدقہ جی بھئی اللہ نے اپنا ہاتھ کٹھے ہاتھ باہر کٹ کے تے سرکار نے ڈٹھے تھا ہاتھ چی انگوٹھی ہے مندری ہے اس مندری دے نگ تے سونے دے دید پئی سونے فرمائے اے ہاتھ تا علی دا ہے انہاں کہ عرش بھی معراج دا انہاں مفہوم خلاصہ کیا کرتا ہے کہ سرکار عرش تو پار جو گئن تے اتھا مولا علی نال ملاقات تھی ہے اس طبقے دی تے سن گی دیوے بے دی سنو او آدھر نہیں سونے جو آسمانہ دے پار گئن تے افق اعلیٰ تے جبریل نے اپنے حجاب اٹھا کے
جبریل نے اپنی ملاقات کی تے دیدار کرائے جبریل دے انوار ڈٹھن سرکار نے ایک عہدے کے مولا علی کو ڈٹھے بیا عہدے کے جبریل کو ڈٹھے انصاف نال دسو رجوی یہی واسطے ملائی بیٹھے کیا بات ہے صحیح کیا بات سبحان اللہ واسمہ شریعت کی اجازت ہے میں آپ سبحان اللہ آگ سکتا حاضرین گرامی قدر میرا سوال ہے کہ بھئی ما برائے آسمان ما فوق العرش بھئی لا مقام سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرور کل سید کل سونے نبی کو بے عبد ہی دا لفظ پہ نسین ہے کہ سرکار تنہا نہ ہم متا کو جبریل نال ہے بے شک جبریل نال ہے متا کو فرشتے باراتی ہم گالی تھے نہیں مکی بے عبد ہی دی باپ پہ نسین دیئے مکہ تو خود اللہ نال ہے سبحان اللہ بھئی اگر بے نبی ہی ہونا لوگ آکھنا نبوت در رتبہ کے معراج تھئیے اگر بے رسول ہی ہونا لوگ آکھنا رسالت در رتبہ کے معراج تھئیے اگر ہوئے ہاں کہ بخاتم النبیین کہ اپنے آخری نبی کو گھن کے گئے لوگ آکھنا ہے ختم نبوت دا معاملہ ہے کہ سرکار کو معراج تھئیے اللہ نے فرمایا بے عبد ہی فرمایا اے محمد مصطفیٰ دی مقام عبد محمد مصطفیٰ دا مقام عبدیت معراج نبوت و رسالت دے رتبے نہیں عبدیت مصطفیٰ دا ایک مقام ہے اچھا حضرت سبحان یہ باپ ہی سے نہیں ہے آپ نال ہی مکے تو سب اور نہیں فرمایا میں کیا آکھیں جی بے عبد ہی مقام حیرت ہے بھئی آسمانہ دے پار لا مکان جو سونے کو سڑوائے مالک نے اس واسطے سڑوائے کہ جبریل کو دیکھ کے ولوڈن ویسے تھے کہ انصاف نہیں تھی سکے افسوس نہیں تو انصاف نہیں کر سکا تیرے کو فیصلہ نہیں تھی تو آج بھی آج رکھنا کہ جبریل کو دیکھ کے والا لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھنا اقرار کافی نہیں صبح شام کلمہ طیبہ دا ورد کافی نہیں اس کلمے دے نور کو دل جگہ نے من دی ضرورت ہے اس وقت تک ایمان دی لذت محسوس ہی نہیں ہو سکتی جب تک عظمت رسالت تے ایمان نہ ہو شان دا انکاری ہو کے تک کیا بننا ہے سونے اجل مسئلہ واضح نہیں ہویا گزارش ہے کہ مولا علی کو ہی دیکھنا ہے بچپن لڑکپن جوانی سرکار مولا علی پاک دی تا حضور دے نال ہے اگر جبریل کو ہی ملنا ہے کئی کے لیے تا ایسے ہیں کہ جبریل کئی مرتبہ سونے دے دربار ہی چاہے کئی مرتبہ ہک دیج بھی جبریل آئے جنہوں ہک دیج کئی مرتبہ جبریل علیہ السلام ہی تھے آنے ہیں تے ول آسمانہ دے پار بن کے جبریل کو دیکھن دی کیا لوڑ ہے اصل جس ویلے قرآن پڑھو تو عہدے بھی تفسیر نہ حوالہ نہ ہوئے مفسرین دی رائے دی ضرورت نہیں اسا حدیث پڑھو تو عہدے شارحین دی لوڑ نہیں متن تے گفتگو ہو سی اسا بھی تے کوئی جا دعوت لینے ہیں قرآن دا متن پڑھتے ہیں قرآن مجید نے کیا فرمایا قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ سونے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کو لکھا ہے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سبحان پیارے سے دے کہ اللہ کو لکھا ہے الذي تا ابہام جل کھل ونے اے دسے دے کہ اللہ کو لکھا ہے اسرا دی سیر دسے دیے اللہ دی خاطر ہے اور بعبده اے عبد لفظ اور ہو ضمیر پہ دسے دیے کہ اللہ دی طرف اس تے بندے دا سفر ہے اللہ کو لکھے بھئی ہوا السمیع البصیر
تفسیر دے اندر واضح پیا ہونا ہے کہ اللہ سناون والا ہے، سونے مصطفیٰ سنن والے ہن، اللہ نظر آمن والا ہے، سونے مصطفیٰ دیکھن والے ہن، سرکار سنن والے ہن، اللہ سناون والا ہے، سرکار دیکھن والے ہن، اللہ نظر آمن والا ہے، اور سرکار سناون والے ہن، اللہ سنن والا ہے، سرکار دکھاون والے ہن، اور اللہ سونے کو دیکھن والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر اتھے ہی گال مکی نہیں، فما جعلنا الروج التي اریناک الا فتنۃ للناس، اساں جڑا معراج دی رات سونے کو اپنا دیدار کرائے، سونا سا کوئی اس واسطے دیدار کرائے تاکہ لوگوں کو آزمایا ونے، کوئی من کے ابو بکر ہو ونے، کوئی انکار کر کے ابو جہل ہو ونے۔ گال اتھے ہی مکی نہیں، رب سونے فرمائے والنجم اذا ہوا، قسم سونے ستارے محمد دی جنن بلندیاں تو اترے، ما ضل صاحبکم بما غوا، تمہارا نبی نہ بھٹکے اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ بھئی کیا لفظ روح واسطے استعمال ہونا کہ بھٹکنا اور گمراہ، بھئی اس کی نفی ہونا، یہ ثبوت ہے کہ سرکار روح مع الجسد ہن۔ رب سونے فرمائے بھئی بھٹکنا تا وہ ہے جڑا مرضی دے قدم چینا ہوئے، قدم چامن تا دور دی گالے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ دے سونے مٹھڑے بولتا اور رب سونے دی وحی ہونن۔ علمہ شدید القوا، بڑی طاقت والے رب نے انہاں کو آپ سکھائے۔ تے زمینہ جبریل جو لوٹا کے آکھے کہ سکھاون والا جبریل ہے، تے سونے کو سکھائے بھئی قرآن پڑھ، تو آپ آدھے تفسیر نہ ہوئے والا سب قرآن پہ پڑھتے ہیں۔ قرآن نے آکھے الرحمن علم القرآن، رحمان ہو ہے تے سونے مصطفیٰ کو قرآن سکھائے۔ علمہ شدید القوا، یہ لفظ نے سیدن ملاقات اللہ نال ہے، طاقت والے نے سکھایا۔ ذو مرت فاستویٰ، بڑی شان والا تیرا پہلے ہی بہت بلند ہے، وہو بالافق الاعلی، اور آسمان دے بلند کنارے تھے، اس سونے کو اپنا ہک جلوہ کرایا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اللہ قریب ہویا، سونے محمد قریب ہوئے، پھر دو ہتھاں دا فاصلہ ہے، پھر دو ہتھاں دا فاصلہ بھی نہیں رہا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، بھئی عبدہ دی ضمیر پہ دسے دیئے، اللہ نے وحی کی تھی اپنے اس عبد دی طرف جو چاہا وحی فرمائی۔ اتھا ملاقات اللہ دی ذکر پہ ہوئے، پھر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اکھا جو نٹھے دلوں دی تصدیق کی تھی ہے، بھئی روح مع الجسد ہن، اکھا نے اللہ کو نٹھے، دل نے ان دی تصدیق کی تھی ہے۔ قرآن تک کھول کے بیاہ دے، جبریل روز آدھا ہے، علی تا رہدہ ہی سونے دے کول ہے، میرا نبی لا مکان گئے، اللہ کو نٹھے، اللہ کو نٹھے، اللہ کو نٹھے، تو سجے دے رہن، اسا من گی دے، سونا رب کو دیکھن گیا ہے، دیکھ کے ہی واپس آ۔ فرمائش کی طرف پہ چلتے ہیں۔ ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حاضر ہوئے، ان کے عرض کی تھی کہ سرکار ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے دی امت تو سب تو چنگا جوان کیڑا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے دی امت جوان تو بہت ہے مگر ابو بکر جیسا جوان کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، جنہوں نے یہ زمین جا اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے، قیامت تک واسطے ایک خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ویسے بھی یہ اولیاء دی سرزمین ہے، سچ تو یہ ہے سارے خطیب تو آپ دیکھنا نہیں، جان بھی اور اچھی گال ہے کہ معراج دا ذکر اور اچھ دی در
ماشاءاللہ آج سے تشریف گھن ہے میرے خیال ہے تقریر بلا شروع کروں اس بندے نے پوچھا ہے وہ بندہ عالم محدثین نے ان کو رافضی لکھا ہے یہ رافضی اور تفضیلی یہ چھوٹے بڑے بھرا ہیں چپ کر گئے وہ بندے آکھے کہ سونے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تسا افضل ہے کہ تورے کل کیا دلیل ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید وہ آکھے آیت پڑھے آپ نے آیت پڑھی فرمایا ثانیس نہیں اذ ہما فی الغار دو ہستے ہن خارج ما ظنو کبھی اسنین اللہ ثالثہما انہوں نے دے بارے تیرا کیا خیال ہے جنہاں نال تریجہ خود اللہ ہوئے مسئلہ پہنچے جناب آپ نے فرمایا ما ظنو کبھی اسنین اللہ ثالثہما انہوں نے دے بارے تیرا کیا خیال ہے جنہاں دا تریجہ خود اللہ ہوئے پتہ ہے وہ بندہ کیا آتا ہے وہ آتے سونا ان علی بات علی فراش النبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فضع میرا مرشد علی تا او ہے جڑا شب ہجرت بغیر جزع فضع دے حضور دے بستر تے سم گئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کان ابو بکر مع النبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فضع تیری دلیل دے مطابق تھا ابو بکر صدیق دا رتبہ جدا ہو گئے کہ جس رات سونے علی پاک کو آخری نبی دا بستر نصیب ہوئے اس رات صدیق اکبر کو آخری نبی دی سنگت بھئی بستر والا نصیب ہوئے سبحان اللہ وہ بندہ عالم ہوئی وہ بھی دلیل پکڑی وہ آکے کہ تو ساکھے کہ بلا جزا فضا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نال ہے جبکہ قرآن مجید تبہی گال کی تھی آپ فرمائے قرآن کیا ہے وہ کہ قرآن مجید نے فرمائے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا جنہوں سونے نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ لا تحزن غم نہ کھا ان اللہ مانا بے شک اللہ سارے نال ہے جلے سونے فرمائے کہ لا تحزن حزن نہ کر تو تسا جو جزا فضا نہیں ہے بل سونے کیوں آکھے لا تحزن حضرت امام جعفر صادق نے فرمائے کذالک الحزن لم یکن جزا او جڑا حزن او جزا فضا نہیں لم یکن علی نفس ہی او حزن اپنے نفس واسطے اپنی جان واسطے نہیں تھا جان دا خطرہ ہوندہ نال نہ ٹوٹے جان دا خطرہ ہوندہ منڈے تے نہ چلے جان دا خطرہ ہوندہ خارج پہلے قدم نہ رکھ دے جان دا خطرہ ہوندہ کالے نام دے منہ تے کھری نہ رکھ دے جان دا خطرہ ہوندہ جنہاں کھری رکھی ہمیں وہ پہلا ڈنگ مارا ہی وہ ویلے کھری چاک ہندے پہلے بھی میں جاندہ ہم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی ایڑی تے اجدہاں نے ڈنگ مارے لیکن میں اے نہیں جاندہ ہاں کہ کتنی بار ڈنگ مارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے اکثروں من میات حریشن 100 تو زیادہ مرتبہ اجدہاں نے ڈنگ مارے مگر کھری چمبش نہیں آئی جیڑا اجدہاں دے 100 ڈنگ پچا کے بھی عشق رسول اچ پیر نہیں ہلنے نا اس عاشق رسول کو بچے ہی کچھ نہیں ہے وہ ایک بھائی گال کی تھی موضوع مناظرے تک بدل لیتے ہیں اگر مقصد مناظرہ ہو رہا تو امام جعفر صادق فرماویں ہاں پہلے اس موضوع تے شکست من بل گال تھی سی لوگوں سیدہ دا مزاج سمجھو اے بندے کو حرامن نہیں آگے اے دل خسن آگے اس بندے نے موضوع بدل لیتا ہے آج سونا
علی تو وہ ہے کہ جیڑا نماز کھڑے پڑھ دے تے سوالی آ گئے سوالی نے آ کے بالا دی روٹی دا سوال کی تھے علی پاک نماز ہی چھل سوچنے اگر نماز چھوڑ کے خیرات دینا آداب بندگی دے تقاضیاں دے مناسب نہیں اور اگر سوالی خالی والوجہ دار مصطفیٰ تو اے وی علی پاک دی غیرت کن کوارا نہیں حالت رکوع یہ میں ہاتھ بدھائے نے سوالی سمجھدار ہے کوئی بے وقوف تا نہیں تھا علی دے دردہ منگتا ہے قریب تھے انگوٹھی لائی بے مندری لہائیے جائیں بے مندری لہائیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آگئے بس یہ میں چند لمحے گزرن سرکار آگئے سونے فرمایا ایک سوالی ہے ہائے تو سے غور ہی نہیں فرمایا تو تے آدھا شکر ہے لگا گئے فرمایا ایک سوالی ہے جی سرکار فرمایا کتنا ہے سوالی کھڑے ہوا کہ سونا میں فرمایا کیسے ملی عرض کہتے سرکار یہ نمازی دیتی ہے فرمایا کیا انہیں انگوٹھی سونے فرمائے اسی حالت عرض کیجئے اس ویلے رکوع چھل یہ آیت پہلے نازل تھی چکے فلا نازل تھی اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون یہ آیت نازل ہوئی بے شک اللہ تعالی ولی ہے اس کا رسول بھی اور وہ صاحب ایمان بھی جڑے نماز قائم کریں اور خرچ بھی کریں اس حالت وہ حالیہ ہے وہم راکعون اس حالت خرچ کریں کہ رکوع چھوڑیں اس بندے نے آکھے نازلت هذه الآیہ حین تصدق بخاتمہ جلے سارے مرشد نے انگوٹھی خیرات کی دیئے یہ آیت اس ویلے نازل تھی ہے حضرت امام جعفر صادق فرمائے ذکر علی سن کے صدا ہاں ٹھڑتا ہے مگر اس تو پچھلی آیت پڑھ آدھے سونا پچھلی آیت اچھ کون ہے فرمایا پچھلی آیت اچھ ابو بکر صدیق وہ آکھے اگر پچھلی آیت اچھ ابو بکر صدیق ہے تو تو سا پڑھ آپ جاگ دے تو بیٹھے ہو سب پھر آپ نے آیت پڑھی پچھلی آیت حفاظ کرام بکثرت موجود ہونے اس بات میں یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یات اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اے دین تو پھر ونن والے مرتد لوگوں جنن تو سن دین کو چھوڑ کے پرے ول کھڑسو مطلب سمجھو کہ دین اجڑ وے سی اللہ اس قوم کو کھننا سی تو انہیں سامنے کھڑا کرتے سی اس قوم کو جنہیں اللہ نال محبت رکھ دیں اللہ انہاں نال محبت رکھ دے یحبهم ویحبونہ اللہ نال پیار رکھن والے اللہ دے محب بھی اور محبوب بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم دے سالار لشکر سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے حین ارتدت العرب عرب مرتد ہومن لگے وجدمعت الکفار علی نہاون نہاون دی سرزمین تے کافر کٹھے تھی گئے اور انہوں نے آکھا ہے کہ ایسا زکاة نہ دے سو اس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا لقاتلتہم میں انہوں نے خلاف مقاتلہ کرے سا جہاد کرے سا آپ نے تلوار اٹھائی صحابہ کرام عرض کی تا سرکار و اہل قبلہ ہی کیا سا اہل قبلہ دے خلاف لڑسوں حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھی گئے ابو بکر صدیق تو سے کیسا فیصلہ فرمائے اسا نماز پڑھنے والے دے خلاف لڑسوں آپ نے فرمایا مالک یا عمر انت جبار فی الکفر و خوار فی الاسلام عمر تے کو کیا تھی گئے جلے کفر تے ہمیں اس ویلے دلیر اور بہادر ہمیں اسلام تے آئے اتنا نرم دل تھی گئے بڑا آدھے ایسا تلوار کی وجہ سو کی میں لڑسو فرمایا نے لقاتلتہم وحدی ولویجتمعو علیہ عدد الحجر والبدر والشوک والشجر والجن والانس فرمایا لوگو میں ابو بکر ہاں میں ضرور لڑن واسطے ویسا اگرچہ انہوں دی تعداد زمین دے پتھروں دے برابر ہوئے یا مٹی دے روڑے دے برابر ہوئے یا کنڈیاں دے برابر ہوئے یا درختوں دے برابر ہوئے یا جنہ دے برابر ہوئے یا سارے انسانوں دے برابر ہوئے اور دین دے خلاف تھی کہ آمن زکاة کا انکار کر کے لقاتلتہم وحدی تو سب کوئی نہ جلو سارے کافرہ واسطے کلہ ابو بکر صدیق کافر جاگ دے بیٹھے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اولے تو کتنا ہمیں
ہائے ہائے اس بندے نے بھئی آیت پڑھی تو سر اٹھے میں ذرا جلدی نال چل جاتا تاکہ گال پہنچ بنے اور کچھ گفتگو ہو بنے میرے تو بعد خطابت دے آسمان دے درخشندہ آفتاب سبحان اللہ او آل رسول ہے اسد کا کھیلے اس بندے نے بھئی آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے بھی سرکار مولا علی پاک نے 4 دینار ہم آپ نے جی میں خرچ کی تھے 4 دینار ہم ایک رات کو خرچ کی تھے ایک دن کو ایک خفیہ اور ایک اعلانیہ جی میں مولا علی نے خرچہ تھا میں قرآن چرچا تھا تو کو مبارک ہو تو سا ذکر اہل بیت سن دیو تو سا خوش دی کہ سبحان اللہ ذکر صحابہ اکرام سن دیو تو سا خوش دی کہ سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ اگر دنیا کو چاہیدہ ہوئے کچھ تو ون غوث پاک کا دروازہ ضروری ہے جی میں خرچ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون جی میں خرچت ہے اوہ چرچت ہے جلے یہ آیت پڑھی نا اس شخص نے حضرت امام جعفر صادق فرمائے تاں بالکل ٹھیک ہے مگر وہ آیت ہی پڑھ جلے ابو بکر کا خرچت ہے تے اللہ قرآن اس قسمہ یاد فرمائے ہائے ہائے وہاں کے سونا وہ آئے تو تسا پڑھو جن اللہ نے قسمہ یاد فرما کے حضرت ابو بکر صدیق نے خرچے دا ذکر فرمایا آدھے سونا تسا پڑھو آپ نے پڑھا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانسا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا ابو بکر وصدق بالحسنى ابو بکر چند آیتاں گزار کے پھر اللہ سونے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ابو بکر وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ابو بکر إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ابو بکر وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر قسمہ یاد فرما کے ایک بندہ ہے مال لٹائی آدھا ہے تقوی دی اعلیٰ منزل حاصل ہوئے وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے جڑا اپنا مال خرچ کی تھی آندھے تاکہ پاکیزہ ہوئے وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے جنہی دنیا دے کہیں نعمت دے تک نہیں پئی وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے جڑا اللہ دی رضادت طلبگار ہے وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے ان قریب مالک آپ جے کو راضی کرے سی جنہ ہاں ٹھرے سی وہ ہستی ابو بکر صدیق دیئے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صداقت صدیق قرآن پڑھی لو اگر میری سور ہوندی یا میں قاری ہوندا تو رہاں ٹھر ہوندا تو کو جٹ کو قرآن سننا ہے اچھی آنکھ سبحان اللہ حاضرین محترم اس بندے نے بھئی آیت پڑھی وہ موضوع بدلے نہ وہ جلے ڈٹھا ہی تھا کم نہیں تھی وہاں کے سونا علی تا وہ ہے آپ کھڑے ہم زمزم دی کندھی تھے تے حاجی آگئے ہیں تے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ پیاسے کو اساں پلاؤں ہے سرکار علی پاک کو حکم فرمائے کہ بنو عبد المطلب میرے ڈاڈے دی اولاد اے جتنے ہیں اے پانی پلے سکتے اتھو میں سمجھے کہ پانی پلاون نوکری نہیں سرداری ہے فرمائے نے پانی اے پلے سکتے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھئی اے پانی دا ڈول بھر ہے ڈول بھر کے حاجی ہے تے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی ایک بندہ آئی وہ مسجد نبوی جو چوری کریں ہے تیل چوری کر رہا ہے تیل یہ تیل دی قسمت تیل دے چور ہر دوری چھوڑا
تھوڑی چپ تو صدقے وہ تیل چوری کر رہا ہے. ایک دن سرکار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ آرڈر کرے ایک بندہ بے وقتہ مسیح کی بڑھے یہ جڑے بے وقتے بڑھتے ہیں یہ چور ہونا یا خدا دے چور ہونے یا بندیاں دے جڑے اللہ دے چور ہیں وہ تو سارے اکھیں دے نور تے جڑے اے پکھے لا ویندن ٹوٹیاں کھول ویندن جھتیاں والے کو سا معاف کیتا ہے. ہر کہیں دے نصیب ان جو چاہ ونجے گھر چو. سبحان اللہ. اچھا وہ جاگے بیٹھے ہوئے آپ نے بندہ بڑا مسیح بے وقتہ سدھا وہ ڈیوے والے پاسے روک کی دے اگو تیل پیا ہے میں چوری نہیں تھی. چوری واسطے پہلے ذہن بڑھانا پڑتا ہے پہلے زمین بڑھائی ہے ریٹھے سے نا آدھے واہ البیت بیت اللہ گھر ہی اللہ دا ہے بلا تیل کو ریٹھے سے دیکھ کے آدھے الزیت زیت اللہ تیل ہی اللہ دا ہے بلا میں سینے تے ہاتھ مارے سے ہاتھ مار کے آدھے العبد عبد اللہ بندہ ہی اللہ دا ہے اور جوڑ تو بن گیا ہے گھر بھی اللہ دا تیل بھی اللہ دا بندہ ہی اللہ دا. بوتل چاہتی ہے اپنے جارج بھری ہے جلے تیل بھر کے نکلن لگے نا کچھ ماری اس بوتل. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پیچھو ہے آپ نے چیلی سوٹا دیتا ہے پیچھے دیکھ کہتے سونا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا الاساء اساء اللہ سوٹا ہی اللہ دا ہے. اس قوم کو اس آخری شہد ہی لوڑ پہ گئی ہے اساء اللہ تے سبحان اللہ. واپس مضمون دی طرف فلوین ہے جنن اسلام اور کفر دے آپس اچھ معاملات ہومن انشاءاللہ سا اسلام نال کھڑے ہیں اور کھڑے راسوں. میں اگلی آیت دی طرف آ چکا ہوں. ایک بار تصور بناؤ تخیل حج دے ایام حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چاہے زمزم دے قریب کھڑے پانی دا ڈول آئے برتن بھرے لے پیاسا آئے حاجی کو پانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دیتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستغون. اللہ نے آیت بھیجی اسا تو کو نہیں حاجیوں کو پانی پلاون والا بنایا. یہ بندہ آدھا ہے کہ میرا مرشد علی تا او ہے جڑا حاجی کو پانی پلاوے اللہ قرآن بھی دے دے. حضرت امام جعفر صادق فرمائے اے تے تیری گال بالکل ٹھیک ہے مگر تے کو اے بھی یاد ہے جرن مکے دی دھرتی تے حضور تنہا ہن اور چارے پاسے کافر ہن. اولو من انفق علی رسول اللہ فہو ابو بکر اولو من جاہد فی سبیل اللہ فہو ابو بکر اولو من قاتل فہو ابو بکر. جلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہن چارے پاسے کافر ہن کافرہ نے محاصرہ کیتے گھیرا کھتے سرکار دے خاندان کو خبر نہیں ہوئی حضور دے غلامت تک اطلاع نہیں پہنچی صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہویا. کسی بندے نے بن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیتے سونا تارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ دے حصار چھن چارے پاسے کافر ہن اور تنہا سرکار ہن. حضرت ابو بکر صدیق دوڑن نہ نالین دا خیال رکھے پیرے چھتی نہیں ہا سر تے دستار نہیں ہا چلے پہنچن چارے پاسے کافر ہم کافرہ نے دائرہ کھتا ہویا ہی آندے ہی آپ نے کیا کیتا ہے آپ نے آندے ہی کو تھپ کھتی ہے پیر دی ٹھوکر ماری ہے جلے آپ نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے کافر ڈٹ ہے دائرہ ٹوٹ ہے اندر بڑھ گئے. بھئی کیا منظر ہے کسی کو تھپ ماری نے کسی کو مکھ ماری نے کسی کو ٹھوکر ماری نے ایمیں مرے ہوئے توڑ سرکار تکان حضور دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے بازو پھیلا کے آکھنے جیندنے ساں پر یار نہ دے. یضرب ھذا ویترتل ھذا کہیں کو تھپ ماری نے کہیں کو ٹھوکر ماری نے ہتھیں پیرے لڑنا جے کو آدھن توڑ سرکار تک آ گئے بازو پھیلا کے آدھے کھڑے ہیں جیند دے ساں پر یار نہ دے ساں آدھا ہے آؤ ول جو تو کن تھین دے
کسی دے ہاتھ وچ روڑا ہے، کسی دے ہاتھ وچ پتھر ہے، کوئی لاٹھی چاتی کھڑا ہے، کسی دی لمبی زبان ہے، جو جس دے کول ہے وہ اپنا ہنر استعمال کیتا ہے، بے ہوش تھی گئے چویج کے گھر گئے، 3 دن بعد ہوش آئی۔ حضرت امام جعفر صادق فرمایا تو کتنا ہمیں اس ویلے جلے جند دے کے گھر 3 دن بے ہوش تھی کے ہوش واپس آئی تے اکھ کھلیے تے بڑھڑا باپ سامنے کھڑا ہے۔ پہلا سوال کیتے نے میرے آقا دا حال کیا ہے؟ بڑھڑے ابیا کہ ابو بکر جان دی فکر کر، رو کیا کہنے جان دی فکر تا ہے، ساری تا جان بھی سونے محمد مصطفیٰ دی ہستی ہے۔ یہ تقریر کیڑی مشکل ہے؟ میں بھی کھا پی کے آیا تو سب کھا پی کے آیا، نہ سننا مشکل ہے نہ تقریر کرنا مشکل ہے۔ تو ایک شعر نہ پڑھتا جب تک جیب گرم نہ تھی وے، گلے انہاں دے کرنا ہے جنہاں اپنے بچے قربان کر کے حضور دیا نعتاں پڑھی ہیں۔ فرمائے نے تو آدھر خرچہ، حاضرین گرامی قدر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا تے کوئی یاد نہیں جنہوں تبوک دے مرحلے تھے، سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں کو جو کچھ ہے اللہ دی خاطر اپنی حیثیت و استطاعت کو دیتے ہو، سنے فرمایا اللہ دی خاطر آج سودا کرو رب نال۔ ایک بندہ ہے جنہا کئی بار جنت گھن گیا ہے دیوار، ایک بندہ یہ اتھا بال چاہے، فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے حصہ ملے نہ رہ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم اپنے گھر دیا کندھا تے ہاتھ پھرے دے رہ گئے تاکہ سوئی باقی نہ رہے۔ منی والے پاسے توجہ گئی نے، منی والا آخری شتیر کھڑا ہے، انہی رسی کپ سٹی نے، رسی نال چاہ دیتی نے، شتیر کھول کے نال دیتے نے تاکہ یہ شتیر بھی رستے کمے آسی۔ صرف گال اتنی نہیں ہاں، پانی پیون واسطے برتن انہیں چھاگل ہے چھاگل، جیڑے گھر دے بندے انہوں نال پانی پی گندیں، کھجور دی کبال دا بنا ہویا پانی پیون دا، گھر والے واسطے عام برتن او بھی چاہ لیتے نے۔ جلے سب کچھ لٹا کے باہر آئیں سونے دے دربار، سرکار فرمائے ماب قیت یا ابا بکر، سونا اپنے گھر کا اہدن اللہ و رسولہ۔ حاضرین گرامی قدر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ منظر کیا اہل ایمان کو بھول سکتا ہے کہ آپ نے ٹاٹ پا گدا تے ٹاٹ پا کے اک سیون دی لوڑ ہے، دھاگے نال سیون آتا دھاگا کم دا ہے، کھجور دے پتیاں نال اپنے ٹاٹ کو سیتے نے۔ اور ٹاٹ سے میں تل کر کے جس ویلے پہنچے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، سرکار جبریل امین نے بھی ٹاٹ پاتا ہو، سرکار فرمائے جبریل کیا ہے؟ عرض کیتے سونا آسمان دو نظروں اٹھاؤ، آسمان دے فرشتے ٹاٹ پاتی کھڑے ہیں۔ سرکار عرض کیتی اللہ یہ کیا باج رہا ہے؟ مالک الملک فرمایا تیرے یاد دی ادا سب کو پسند آ گئی ہے، راہ عشق کی دی قربانی۔ سبحان اللہ، انصاف نال دسو جیڑی ہستی گھر دیا کندھا تے ہاتھ پھیر کے سوئی باقی نہیں رہن دے دی، میرا ایمان ہے اس سونے نبی دی بیٹی دا باغ نہیں کھس سکتا۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے مناظرہ کچھ لمبا ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ میں آخری سوال کی طرف آنے پہ تو سبحان اللہ کو تے میں سوال عرض کروں۔ میرا خیال ہے کہ 2 سوال تو بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے نے سوال کیتا ہے کہ سرکار یہ فرماؤ کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مخدومہ کونین سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، انہاں روح چون فضیلت والا کون ہے؟ تو سب نے گھبراؤنا، میرے تو سوال نہیں ہے، وہ بندے سوال کیتے انہیں چون فضیلت والا کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا عائشہ تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ، عائشہ او ہن جنہیں جنت حضور دے کٹھے ہیں اور کسی کو حق نہیں کہ انہاں تے تانا زنی کرے۔ فرمائے نے چاہے تانا زنی کی تھی
اس تے لعنت ہے اور فرمایا جائے تانا زنی کی تھی اس تے لعنت ہے اور فرمایا نے جائے بی بی پاک دا دل دکھایا او کو اللہ رسوا کرے خازنہ اللہ آپ نے فرمایا الطائن علی زوجت رسول اللہ لعنہ اللہ زوجہ رسول دی شان تانا دیون والا اللہ دی اس تے لعنت ہے والباغض لابنت رسول اللہ خازنہ اللہ جائے رسول اللہ دی بیٹی نال بغض رکھا اللہ کو ذلیل و رسوا کرے جاگ دے بیٹھے ہو نا پہلے جواب دے تو پہلے مسئلے دی وضاحت کر رہے پھر جواب کیا دیتے نے موجہ نہیں گھومنا فرمایا نے رہ گیا تیرے سوال کا جواب فرمایا نے ان الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ چاہے حوا ہومن جا مرجم آسیہ ہومن جا حاجرہ عائشہ ہومن جا خدیجہ صفیہ ہومن جا میمونہ ساریاں عورتاں تو وقت جس دی شان سب تو زیادہ ہے وہ ہستی میرے نبی دی گئی انہیں سوال ہی میں نہیں کیتا اگلے سوال واسطے سوال کیتا ہے ان کو پتہ امام کیا جواب دے سکتا اگر میں تو آگے پوچھا تو صحیح جو جواب دے گا میں سچ چکا بھئی وہ سوال اگلے سوال واسطے کیتا ہے وہ پتہ ہے سوال کیا کیتا ہے وہ آکے جس وقت گال واضح ہو گئی کہ بی بی پاک کا رتبہ زیادہ ہے تو انہوں نے شوہر مولا علی پاک رتبہ بی بی پاک دا زیادہ ہے انہوں نے شوہر گرامی قدر انہوں نے کوف اوہن مولا علی پاک والخلافت دے اندر ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب اور عثمان غنی ایک ہی میں پہلے آ گئے سارا مناظرہ اسی گال تے مکنا ہے تو سے توجہ فرمے سو مسئلہ حل ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دل ہے کہ میں اٹھی کے گفتگو کرا تو کو تکلیف تھی رہا گال توڑ تک پہنچ نہیں پئی ہے حاضرین محترم عزت والے لوگ ہی بے کوئی عزت دے سکتے ہیں اونچ والے ہی کسی کو اونچا کر سکتے ہیں سوال تے غور فرمائے سے وہ آکے پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے کی لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ غوث الورا مخدوم سید سہیل حسن گیلانی سجادہ نشین آستانہ علیہ غوثیہ قادریہ اج شریف سبحان اللہ دا موقع بھی ہے اور موسم بھی ہے میرے دوست حاجی محمد اکرم میتلا صاحب بعد میں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ شناسا چہرے بڑی خوشی ہوئی سید السادات فخر السادات پیر طریقت واقف اسرار محبت اولاد محبوب سبحانی حضرت قبلہ پیر سید سہیل حسن گیلانی زیدہ مجدکم دامت برکاتکم ادام اللہ فیودکم علینا وعلا جمیع المسلمین اور آل رسول آپ کے قدوم میمنت بہت بابرکت اور چہرہ نورانی چہرہ ایک کسی چہرے دی یاد ہے اور اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ نعمت اہل محبت تے تادیر سلامت رکھے گزارش میں عرض کرنا پہ گال قریب پہنچ چکی ہے اس بندے نے سوال کیتا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی بڑا رتبہ ہے مگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دا بلند رتبہ اور انہوں نے شوہر مولا علی پاک پھر خلافت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان غنی یہ پہلے کی میں آ گئے تو سب سمجھی بیٹھے ہو یہ سوال ذہن آج کل بہت اٹھایا گیا نہ ہے میں بھی کوشش کی تھی کہ تمہارے سامنے کچھ عرض ہو سکے سبحان اللہ ماشاءاللہ سوال تے بھی سبحان اللہ آخر کوئی مسئلہ سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے حیران کر دیتا اس سوال کا جواب ہے آپ نے فرمایا آپ نہیں آئے
بیٹھے ہو بلندے نہیں فے تساں جی ہاں آپ پہ نہیں آئے یہ تورات چیز میں ہم انجیل چیز میں ہم جلے آپ نے فرمایا نا تورات چیز میں ہم انجیل چیز میں ہم وہاں کہ اے مسئلہ ہون تک تو قرآن جو ہر مسئلہ دسے ہوئے اے مسئلہ کتھو دسے سو آپ نے فرمایا اے مسئلہ ہی قرآن جو دسے سو بحثیت طالب علم دے میں اپنے سامعین ذہین و فتین سامعین تک چونکہ گفتگو کچھ مشکل ہے لیکن تو سب بہت سہارا دیتا ہے کہ میں نہیں سمجھا سک رہا لیکن تو سب بہت کرم فرمائے اس منزل سے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا گال کو توجہ نہ فرمایا آپ بھی نہیں آئے یہ تورات چیز میں انجیل چیز میں وہاں کے کچھو دے سے تو آپ نے فرمایا قرآن ہی چھوڑ وہاں کے ول قرآن پڑھو پتہ ہے طالب علم کی حیثیت انہوں نے مسئلہ کھلن ان کیا سمجھائی کہ امام کیا جواب دے سکتے ان سمجھائی امام جواب دے سکتے کہ بنو سعادہ دے کھجی دے پوترے نہ چھپر آئی اس سقیفہ بنو سعادہ دے تلے صحابہ کرام کٹھے تھے اجماع ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے جلے آپ آنکھیں نا وہ فوراً آکیا یہ تو قرآن تبار ہوا ہے مسئلہ تے صحابہ کرام دا فیصلہ ہے زمین والے اندہ ہے یہ اللہ دی طرفوں تا نہیں بنائے گئے معمور من اللہ تا نہیں ان فوراً اعتراض کریا گال کریا امام نے وہ گال کی تھی انہیں ہوش و حواسی اڑ بجن وہ کو پتہ چلے گال عرش و پار دیئے فرمایا نے اے مولوی نال جھیڑا نہیں دے رہا فرمایا نے تورات چیز میں انجیل چیز میں وہاں کہ پھر پڑھو قرآن آپ نے قرآن مجید دی پہلی آیت پڑھی هو الذی جعلکم خلائف الارض پہلی آیت اللہ ہے جائے خلائف پڑھے خلیفہ اگر ہوئے نا خلیفہ تو ہک ہوئے پھر وہ آقا کہ مولا علی دا ذکر ہے تو آری چوب تو صدقے خلائف الارض آپ نے پہلی آیت پڑھی آپ نے پھر دوسری آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وہ کون ہے جڑا پریشان حال لوگوں نے دعائیں کو سن دے وہ اللہ ہے اندھیرے دور کرن والا کون ہے اللہ ہے تو آپ کو زمین پہ خلافت بخشیے وہ کون ہے اللہ ہے آپ نے تیسری آیت پڑھی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ضرور انہاں کو خلافت دے سو جی میں انہاں تو پہلے کو دیتی گئی ہے اللہ انہاں کو خلافت دے سی جی میں پہلے کو دیتی گئی ہے چونکہ پہلے دو آیت خلافت کو ثابت کرنے پہ ہم متصل کو ثابت نہیں پہ کرنے ہم آپ نے تیسری آیت اس واسطے پڑھی کہ جی میں داؤد تو بعد سلیمان خلیفہ آئی فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم تاکہ گال واضح ہو بنے آپ نے جل خلافت کو ثابت کر دیتا بندہ عالم ہے وہ بھی وہ آکے سونا اے تو ثابت ہو گئے کہ خلافت ہو سی اے بھی ثابت ہو گئی کہ خلافت متصل ہو سی مگر اے ثابت نہیں ہویا کہ تورات چیز میں ہن انجیل چیز میں ہن آپ نے فرمایا اندے واسطے میرے کول الگ آیت ہے وہ آکے سونا انہی آیت انتظار ہے وہ پڑھو آپ نے فرمایا پہلے خلافت کو تیرا دل صاف کرنا ہے ہن تے کو آیت سننا کہ تورات چیز میں ہن انجیل چیز میں ہن صرف قرآن نہیں میں بیان نہیں کیتا کہ تورات چیز میں ہن انجیل چیز میں ہن صرف صحابہ دا فیصلہ نہیں تورات والے بھی جان دے ہن کہ ترتیبی میں ہو سی انجیل والے بھی جان دے ہم ترتیبی میں ہو سی وہ کہ آپ آیت پڑھو آپ نے آیت پڑھی محمد الرسول اللہ والذین معه ابو بکر اشداء علی الكفار عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعا سجدا علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہم اصحاب محمد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہم اصحاب محمد ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل جاگرے بیٹھے یہ بہت ورغ لیندن بندیاں کو سودا ویچن ویلے جلے آمن بڑے چکر چلے نن وہ خالی پانی دی بوتل تے روح افزا لکھ کے سودا ویچ گئے تو روح افزا دی خالص بوتل نہیں ویچ سکا
مدرسے اجڑ گئے، آئے اساتذہ دا حال کوئی نہیں پوچھتا، 400 پلس تے کیوں پہنچا ہوئے، کہیں پوچھا امام کہ تیرے گھر روٹی کیوں میں پکتی ہے؟ بھلا آہدے کہ ساری وکالت صحیح نہیں بیٹھی دی، تو بھی کچھ حق ادا کر، آج وقت ہے اسلام واسطے کچھ کر۔ اس رافضی شخص نے ایک دیا مسئلہ اٹھایا، آدھے سونا علی پاک تا او ہے جائیں کدیں بھی اللہ دے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیتا، یعنی علی اسلام قبول نہیں کیتا، بلکہ علی تا ہی مسلمان، علی تا ہی مومن، علی بھی سرکار علی پاک ہمیشہ کے مومن ہے، وہاں کہ علی تا او ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اس مسئلے تا ابو بکر بھی ایمیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام عشق و محبت، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک رسالہ لکھے اس موضوع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی مرتضیٰ یہ ہمیشہ کے مومن ہیں۔ چپ تصدیق اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ اس نے باقاعدہ قلم اٹھایا رسالہ لکھا، لیکن اس مناظری طرف آنے اس نے آکے سرکار مولا علی پاک تو شروع تو مومن ہیں، آپ نے اوپر نہیں آکھا آیت پڑھ، یہ جو مسئلہ سارے لال ہے، کوئی جو شخص مولا علی دی شان بیان کرے اسا اوپر کو دلیل دے سارا ایمان خطرے ہی چھے، پاری چوب تو سر نبی سونے کو علی سونے کو منن واسطے دلیل دی لوڑ نہیں، دل دی لوڑ ہے۔ کیا تھی گیا دل اجڑ گئے تیرا، کالا جو کر چھوڑے کو، کوئی تھوڑا وقت کٹھا کر، کوئی اللہ دی یاد دریوہ بال، کوئی سوچ لتی وے۔ حاضرین محترم، آپ نے فرمایا اس مسئلے تا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہاں کہ یہ مسئلہ کتنے سے صاحب فرمایا قرآن چھوڑ، وہاں کہ قرآن پڑھو، آپ نے قرآن مجید آیت پڑھی والذی جاء بالصدق محمد وصدق به ابو بکر، بلا پڑھا والذی جاء بالصدق محمد وصدق به ابو بکر۔ میرا سوال ہے سارے علماء اور دانشور حضرات تھے، وسعت قلبی نال قرآن دی اس آیت کا مطالعہ کرو اور پھر محسوس فرماؤ بلاغت قرآن نے کیا اشارہ فرمایا، فصاحت کیا ہے، قرآن نے کیا رسائے، بالصدق جا بالصدق، اور سونے مصطفیٰ دی ہستی ہے، وصدق بھی اور حضرت ابو بکر صدیق دی ہستی ہے، اولئک هم المتقون۔ فرمایا ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تھی ہے، تصدیق او کرے نے جڑا پہلے جاندہ بھی ہوئے منیندہ بھی ہوئے تاہی تصدیق ہو سی۔ فرمایا حق آمن تے تصدیق کرنے والا اس ہستی دنا حضرت ابو بکر صدیق۔ او بندہ اٹھی کھڑا ہے، آدھے میں توبہ کران تے میری توبہ تھی میں سی، آپ فرمائے باب التوبت مفتوح، توبہ دا دروازہ کھولا،